بعد از حمد و صلات لائق ست تعظیم و تکریم جمیع حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مالک لم یزل کا ہم پر کروڑوں احسان ہے، اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا کریں آج کے عنوان کے حوالے سے میں یہاں پر جو کچھ بھی بیان کروں، رب ذوالجلال مجھے حق اور سچ بیان کرنے اور پھر ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری گفتگو کا عنوان شہزادہ کربلا امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ہے۔ اس ضمن میں چونکہ ماہ محرم الحرام کا یہ بابرکت مہینہ گزر رہا ہے اور آپ کی شہادت مبارکہ اسی مہینے کے 10 تاریخ جو کہ منگل والے دن یہ عاشوراء کا دن ہے، اسی حوالے سے میں چند معروضات آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں کہ آل بیت اطہار ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کیا ہے؟ اور امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے واضح طور پر فرمایا کہ اے اہل بیت، تمہاری محبت کو اللہ نے ہم پر فرض قرار دے دیا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے نا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے نبی کے گھر والو، اللہ تعالیٰ یہ ارادہ کر رہا ہے کہ تمہیں تمام تر گندگیوں سے، پلیدیوں سے پاک کر دے۔ یہ حکم کسی مفتی، کسی پیر، کسی محدث، کسی محقق، کسی مولوی کا نہیں، بلکہ یہ لاریب کلام قرآن مجید فرقان حمید کا فتویٰ ہے۔ اب اگر کوئی اس کو نہیں نہ تسلیم کرنا چاہتا تو یہ اس کا اپنا مقدر ہے، یہ اس کا اپنا مقدر ہے، ورنہ آل بیت اطہار کی شان قرآن پاک نے واضح طور پر بیان فرما دی ہے۔ احادیث رسول بھری پڑی ہیں اور ان میں بھی اہل بیت اطہار کی محبت کا درس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ہمیشہ اپنی زندگی میں بیان کیا۔ میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ اہل بیت کا ذکر لوگوں کے لیے ضروری بھی ہے اور ان کی مجبوری بھی ہے۔ ضروری تو اس لیے کہ قرآن میں ہے، اور مجبوری اس لیے ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص ساری زندگی مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان نوافل پڑھتا رہے، ساری زندگی طواف کعبہ کرتا رہے، بہت زیادہ نیکیاں اور عبادات کرتا رہے، مرتے وقت اگر آل بیت کا بغض دل میں لے کر مرا، ساری عبادتیں ضائع ہو جائیں گی، اس کی عبادتوں کو نہیں دیکھا جائے گا۔ فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل بیت کی محبت میں مرا اللہ اس کو شہادت کا رتبہ عطا فرما دیتا ہے، اور من مات علی بغض آل محمد مات کافرا، جو آل بیت کے بغض میں مرا اللہ اسے کافر قرار دے دیتا ہے۔ جس نبی کی آل کی محبت قرآن و حدیث بیان کریں تو پھر کسی بندے کے پاس یہ ترازو کیسے آ گیا کہ وہ شہزادہ کربلا امام حسین علیہ السلام اور یزید کو برابر لا کر کھڑا کر دیں؟ یہاں تک کہہ دیا گیا کہ دیکھیں کربلا میں جو جنگ تھی نا یہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، اور بتایا گیا ایک شہزادہ حضرت امیر معاویہ کا تھا
اور دوسرا امام حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا تھا۔ سامعین محترم، حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، ان کا ادب ہر بندے پر لازم ہے، لیکن سنیں ان کی اولاد نے جو الٹے کام کیے ان کا دفاع کرنے کے لیے ہم یہاں پر نہیں بیٹھے ہوئے۔ ہمیں یزید کی طرفداری یا یزید کی شان یا اسے رحمت للعالمین یا رحمت اللہ علیہ یا پھر اس کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ یہ لگانے کے لیے ہمیں نہیں کہا گیا۔ اس کے بارے میں واضح طور پر متفقہ طور پر اجماع ہے کہ یزید پلید تھا، لعنتی تھا، قرآن کی آیت کا انحراف کرنے والا تھا۔ یہ کیسے کہا جاتا ہے یہ شہزادوں کی جنگ ہے؟ یہ شہزادوں کی جنگ ہے۔ حسین پاک کے بابا جن کا ذکر احادیث میں یہ آیا کہ مومن کبھی حضرت علی پاک سے بغض نہیں رکھ سکتا اور منافق کبھی محبت کر ہی نہیں سکتا، اور جس حسین ابن علی کا عالم یہ ہو کہ وہ جب بھی کبھی کھیلا کرتے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر کھیلا کرتے تھے، جب انہیں پیاس لگتی تو اپنے نانا جان کی زبان کو چوسا کرتے تھے، اور دوسرے شہزادے کو تم شہزادہ کہتے ہو، وہ تو جب اسے پیاس لگتی تو شراب کی بوتل منہ کو لگا لیا کرتا تھا، وہ زنا کیا کرتا تھا، اور اس نے قرآن کی آیات کے خلاف جا کر کام کیے تھے۔ اس نے حجر اسود کعبۃ اللہ کے غلاف کو آگ لگائی تھی، اور اس نے مسجد نبوی شریف پر سنگ باری کی تھی، اس نے مسجد نبوی شریف میں گھوڑے باندھے تھے۔ لوگوں 3 دن تک مسجد نبوی شریف میں اذان نہیں ہوئی تھی، یہ واقعہ موجود ہے اور اتھینٹک کتب میں موجود ہے، لہذا اس کو کلین چٹ دینے کی ضرورت نہیں۔ ہم کل بھی حسین ابن علی کے گن گاتے تھے، آج بھی انہی کے گن گاتے ہیں، قیامت تک جب تک ہمارا سانس باقی ہے تب تک ہم حسین علیہ السلام کا ذکر کرتے رہیں گے۔ ہماری رگوں میں اگر محبت ہے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی محبت ہے، اور اگر ہم متشدد ہیں تو امام عالی مقام کی شان بیان کرنے میں۔ یزید کو ہم کبھی کلین چٹ نہیں دے سکتے، یہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے، اس لیے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد کو کاٹ کر رکھ دے، ہم اسے کیسے امیر المومنین مان لیں، ہم اسے کیسے رحمت اللہ علیہ کہہ دیں؟ تو جب یہ فرق کریں تو آل بیت اطہار کا موازنہ کبھی بھی یزید کے ساتھ نہ کریں۔ یہ بڑی آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے وہ صحابی کا بیٹا ہے، صحابی رسول کی عزت اپنی جگہ پر ہے، لیکن یزید کو کسی صورت میں ہم کلین چٹ نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسینی رکھے اور حسینی صفوں میں سے اٹھائے۔ یہ محبت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ میں سال پہلے جب یہاں پر میں بیان کر رہا تھا، چوتھا جمعہ تھا، میں حسین پاک کی شان بیان کر رہا تھا، تو ایک شخص نے جا کر باہر خدام سے کہا کہ میں چوتھا جمعہ یہاں پر پڑھ رہا ہوں، ہر جمعے یہ یزید کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں۔ اس نے یہ واضح طور پر کہا کہ میں ان کے خلاف جو ہے وہ درخواست دوں گا کہ یہ یزید کے خلاف بولتے ہیں۔ تو اسے روکا بھی گیا کہ ٹھیک ہے آپ بات کر لیں، آ کر آپ جا کر جس مرضی جگہ پر آپ درخواست دے دیں، الحمدللہ درخواستیں جتنی مرضی آ جائیں، جتنا مرضی کوئی روکے۔ حجویری مسجد میں جتنے محبت کرنے والے ہیں یہ ہر وقت حسین علیہ السلام کا نام لیتے رہیں گے۔ داتا صاحب کی نسبت ہو اور داتا صاحب کی جد کو جس بندے نے بے دردی سے قتل کیا ہو، اسی مسجد میں ہم یزید کو امیر المومنین کسی صورت نہ کہتے ہیں نہ کہنے دیں گے۔ الحمدللہ یہ ہمارے لیے فخر کا باعث ہے۔ تو اس میں بھی ایک اور فیصلہ ہے، دیکھیں یہ واضح طور پر روایت موجود ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے بروز محشر اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ایسا ہی ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، ہم کسی اختلاف میں پڑھتے نہیں ہیں، آپ کو یزید سے محبت ہے، آپ دعا کریں اللہ کل بروز محشر اس کے ساتھ اٹھائے۔ ہمیں حسین سے محبت ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں حسین کی صفوں میں اٹھا لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سماعت فرمائیے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احبہما فقد احبنی
ومن ابغضہما فقد ابغضنی او کما قال علیہ السلام، لوگوں جس نے میرے بیٹے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ محمد عربی سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ محمد عربی سے بغض رکھا، اور جس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھا سنو اس کا ٹھکانہ جہنم بن جایا کرتا ہے۔ اس لیے ہماری مجبوری بھی ہے، ہمارے لیے ضروری بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ پاک کے گھر کے باہر سے گزر رہے تھے نا، آپ کو شہزادہ کربلا امام حسین علیہ السلام کے رونے کی آواز آئی۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے، سیدہ فاطمہ پاک سے پوچھنے لگے، فاطمہ میرے حسین کو مت رلایا کر، تجھے پتہ ہے جب حسین روتا ہے تو مجھ محمد عربی کا دل روتا ہے، حسین کو نہ رلایا کر۔ تو گنبد خضرا کے مکی پر کیا گزری ہوگی کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے لخت جگر پر یزیدی لانتیوں نے گھوڑے دوڑائے اور آپ کے سر کو تن سے جدا کیا گیا، سارے کنبے کو آپ کے سامنے کاٹا گیا، 6 ماہ کے حضرت علی اصغر کو بھی نہ چھوڑا گیا، تو حسین ابن علی ایک ہی جملہ کہہ رہے تھے، مولا یہ ایک علی اصغر ہے، 1000 علی اصغر بھی تو عطا کر دے وہ بھی تیرے رستے میں قربان کر دیے جائیں گے۔ میں واقعات تو اگلے جمعے انشاءاللہ بیان کروں گا، یہ صرف 1-2 چیزیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار کتنا تھا امام پاک سے۔ بارش برسانے والا فرشتہ یہ ایک دن حضور کی بارگاہ میں تشریف لایا، اور یہ حدیث پاک مشکات المصابیح میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے۔ بارش برسانے والا فرشتہ حضور کی بارگاہ میں آیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف فرما تھے۔ حضور نے فرمایا ام سلمہ کو، ام المومنین ہے وہ، اندر کوئی نہ آئے، فرشتہ مجھ سے ملاقات کے لیے آیا ہے۔ ام سلمہ باہر کھڑی تھی، کہتی ہے میں دروازے پر دیکھ رہی تھی اندر کوئی نہ آ جائے، تو اتنے میں امام حسین علیہ السلام تشریف لے آئے۔ آپ نے روکنے کی کوشش کی لیکن امام حسین اتنے لاڈلے تھے، آپ اندر تشریف لے گئے۔ حضرت ام سلمہ پریشان ہو گئی کہ اب حضور ڈانٹیں گے، منع فرمایا تھا اندر کوئی نہ آئے، تو حسین اندر تشریف لے گئے۔ ام سلمہ کہتی ہے میں ڈر رہی تھی، تو جب وہ فرشتہ چلا گیا میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی حضور آپ نے منع کیا تھا معذرت، حسین اندر خود آ گئے۔ حضور نے فرمایا تھا میں نے کہا تھا کوئی اندر نہ آئے، حسین کوئی نہیں ہے، میرا لخت جگر ہے، حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ ام سلمہ میں نے کہا تھا کوئی اندر نہ آئے، یہ تو حسین ابن علی اندر آیا ہے۔ تو ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب میں اندر گئی نا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین علیہ السلام کو گود میں بٹھائے ہوئے مسلسل روئے جا رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو مسلسل رواں ہیں۔ میں نے پوچھا آقا رونے کی وجہ کیا ہے؟ اب دیکھیں ہمارے اہل سنت کا جو عقیدہ ہے اس میں ماتم کرنا، سینہ کوبی کرنا، یہ احادیث سے ثابت ہے، کسی صورت بھی درست نہیں ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کی یاد میں آنسو بہانا یہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ ام سلمہ کہتی ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روئے جا رہے تھے، میں نے عرض کی کملی والے آقا آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ ام سلمہ ابھی بارش کا فرشتہ آیا تھا اور میں حسین سے لاڈ کیے جا رہا تھا، مسلسل سر چوم رہا تھا، تو مجھے وہ بارش کا فرشتہ کہنے لگا کملی والے آقا آپ کو حسین بہت پسند ہے۔ میں نے کہا ہاں مجھے بہت پسند ہے۔ آقا آپ کی امت کا دعویٰ کرنے والے جو آپ کے امتی ہیں، آپ کا کلمہ پڑھنے والے بہت بے دردی سے آپ کے اس نواسے کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، ابھی شہید ہوئے نہیں تھے امام علی مقام، ابھی تو بچے تھے، ابھی بچے تھے، تو شہادت کا چرچا گھر میں ہو رہا ہے کہ میری گود میں کھیلنے والا حسین یہ شہید کر دیا جائے گا، یہ میری گود میں شہید بیٹھا ہوا ہے، تو آپ چوم رہے ہیں۔ اور اس بارش کے فرشتے نے کہا آقا میں آپ کو وہ جگہ دکھاؤں جہاں پر حسین ابن علی کو شہید کیا جائے گا؟ اس بارش کے فرشتے نے اپنا اس کو اللہ نے جو طاقت دے رکھی تھی
اس نے فوراً وہاں کی مٹی اٹھائی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دی. آقا جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا آپ کے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے. ام سلمہ کہتی ہے میں نے اس مٹی کو ایک شیشی میں بند کیا, میں نے گھر میں رکھ دیا. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا, اس کے بعد کربلا کا یہ منظر پیش آیا, اچانک میں ایک دن دیکھتی ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مٹی مجھے دی تھی میرے گھر کی الماری میں پڑی تھی وہ سرخ ہو گئی. میں نے صحابہ کرام سے کہا صحابہ آج آقا کریم کے نواسے کو کربلا کی دھرتی میں شہید کر دیا گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آسمان دنیا کے سارے فرشتے چشم فلک یہ نظارہ دیکھ رہی تھی کہ اتنا ثابت قدم بندہ جس کے سامنے اس کی ننھی ننھی کلیوں کو کاٹا جا رہا ہے اور وہ ثابت قدم ہے اور ایک ہی صدا یہ لگا رہا ہے مولا جس حال میں تو رکھے حسین تجھ سے راضی ہو جائے گا, حسین تجھ سے راضی ہو جائے گا. ہم ہائے حسین کہتے ہی نہیں ہیں, ہم کہتے ہیں واہ حسین تیری عظمتوں کو سلام, تیری عظمتوں کو سلام, تیری ثابت قدمی کو سلام, تیری رفتوں کو سلام کہ تو نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچا کر یہ بتا دیا کہ جب کوئی جابر حکمران مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خلاف انگلی اٹھا کر بات کرے گا تو اس کے سامنے اپنا سر تو کٹایا جا سکتا ہے لیکن اس کے ہاتھ پر بیعت کسی صورت نہیں کی جا سکتی. اللہ تعالیٰ ہمیں حسین علیہ السلام کے مشن پر بھی عمل کرنے والا بنائے. تلواروں کے سائے میں بھی جو حسین نماز نہیں چھوڑتا تھا, جس کا سر کٹا تو سجدے میں تھا, وہ حسین ابن علی تو لوگوں کو درشے دے کر گئے کہ میں نے دین کو بچایا ہے. میرا نام لے کر تم نمازوں سے بھاگ جاتے ہو, میرا نام لے کر تم دین سے دور ہو جاتے ہو, خبردار ایسا نہ کرنا. اگر کوئی حسینی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو پنجگانہ نماز میں سجدوں میں جا کر گر جائے, پھر لوگوں کو پتہ چلے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اور حسین پاک کا غلام نماز پڑھنے آیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں امام حسین علیہ السلام کے مشن پر عمل کرنے والا بنائے. ابن کثیر نے اس روایت کو لکھا ہے, البدایہ والنہایہ میں یہ روایت موجود ہے. ایک جماعت روم کی طرف گئی نا کسی لشکر میں جنگ کرنے کے لیے. اس جماعت نے دیکھا کہ دیوار پر نا ایک شعر لکھا ہوا ہے, دیوار پر ایک شعر اترجو امت قتلت حسینہ شفاعت جدی یوم الحساب, یہ شعر لکھا ہوا تھا. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا جس قوم نے حسین ابن علی کو شہید کیا ہے وہ قوم قیامت کے دن حسین ابن علی کے نانا سے شفاعت طلب کر سکتی ہے؟ ایک سوال کیا گیا اس شعر میں. تو یہ جو قافلہ تھا نا یہ لشکر گیا ہوا تھا روم کی طرف. اس نے جا کر لوگوں سے پوچھا کہ یہ دیوار پر شعر کب کا لکھا ہوا ہے, کس نے لکھا ہے؟ چونکہ کربلا سے روم تو بہت زیادہ فاصلے پر تھا, تو یہ کس نے لکھا ہے کہ کیا وہ قوم جس نے حسین ابن علی کو شہید کیا ہے وہ ان کے نانا سے شفاعت طلب کر سکتی ہے, وہ شفاعت کی حقدار ہے؟ تو وہاں کے جو علماء تھے انہوں نے اس قافلے والوں کو بتایا, قافلے والوں اے لشکر والوں, یہ تمہارے نبی کی بعثت سے 300 سال پہلے اس دیوار پر لکھا گیا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تشریف لانے سے قبل 300 سال پہلے دیوار پر لکھا گیا تھا. گویا پتہ یہ چلا حسین ابن علی ذاتی طور پر شہید نہیں ہوئے بلکہ آپ کی تیاریاں عرش بری سے ہو رہی تھی کہ مصطفیٰ کریم کے اس لخت جگر کو کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا. ہر وقت جو امتحان کی تیاری کر رہا تھا گودے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھ کر تیاری کر رہا تھا. اب میں قرآن پاک کی 2 آیات وہ آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں. قرآن پاک کی ایک آیت ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. واضح طور پر قرآن ارشاد فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے اذیت دی اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
وہ دنیا اور آخرت میں اس کی لعنتوں کے مستحق ہیں۔ کیا کہا؟ دنیا اور آخرت میں اس کی لعنتوں کے مستحق ہیں۔ تو یزید نے اتنے حرام فعل کیے، یزید نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر ظلم ڈھایا، اس کے بعد اس نے حرام فعل بھی کیے، اس نے شریعت کی پاسداری نہیں کی، شریعت کو پائمال کر کے رکھ دیا تھا۔ تو جو شریعت کو پائمال کرے وہ اللہ کو بھی تکلیف دیتا ہے اور اللہ کے رسول کو بھی تکلیف دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ایسے شخص پر لعنت برسا رہا ہے، اللہ بھی لعنت برسا رہا ہے، اللہ کا رسول بھی لعنت کر رہا ہے، دنیا میں بھی اس پر لعنت ہے اور قیامت تک اس پر لعنت برستی رہے گی انشاءاللہ۔ اور دوسرے نمبر پر جو آیت پھر میں قرآن پاک کا سہارا لے رہا ہوں، قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ۔ پھر قرآن کہتا ہے تم سے توقع یہی تھی کہ تمہیں اگر حکومت مل جائے تو تم رشتہ داریوں کو قطع کرو گے۔ کیا کرو گے؟ رشتہ داریوں کو دور کرو گے۔ اور یہ ساری رشتہ داریوں کو دور یزید نے کیا تھا، یزید نے قطع تعلقی کی تھی۔ اب قرآن کے اگلے الفاظ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو قرابتوں کو دور کرنے والے ہیں اور ان لوگوں پر اللہ کی لعنت برس رہی ہے، یہ لعنتی ہونے کے حقدار ہیں۔ سامعین محترم، کسی بھی صورت یزید کو کلین چٹ دینے کا نہ ارادہ رکھیں، نہ یہ کہیں کہ اس کے بارے میں سخت زبان استعمال نہ کریں۔ ہمارے پاس اس کے لیے نرم لہجہ نہیں ہے، ہمارے پاس اس کے لیے مذمت ہے۔ یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا بھی قاتل تھا اور خاندان اہل بیت کو اس نے کاٹا اور اتنا ظلم اس نے ڈھایا، اتنا ظلم ڈھایا۔ آج بڑے آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے نا کہ یزید نے حکم دیا یا قتل کیا، ہمارے پاس تو اس کے شواہد موجود نہیں ہیں۔ تو ابن کثیر نے بھی واضح لکھا ہے، ابن خلدون نے بھی لکھا ہے، جتنی بھی دیگر اہل سنت کی کتابیں ان میں واضح طور پر لکھا ہے کہ جب یزید کے دربار میں حضرت امام پاک کے سر مبارک کو رکھا گیا، اس نے چھڑی حضرت امام پاک کے ہونٹوں پر مارنا شروع کر دی تھی، اس نے چھڑی ماری تھی۔ ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، یہ سامنے کھڑے تھے، کہنے لگے بدبخت اس چھڑی کو پیچھے ہٹا لے، ہم نے کئی مرتبہ دیکھا ہے ان لبوں کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ بوسہ دیا ہے، جن لبوں پر آقا کریم بوسہ دے رہے تھے تو ان پر چھڑی مار رہا ہے، چھڑی کو پیچھے ہٹا لے۔ اور یہ اس یزید کا یہ جملہ تھا کہ میں نے آج بدلہ لے لیا ہے، یہ بنو ہاشم نے نبوت کا جھوٹا ڈونگ رچایا تھا، انہوں نے میرے پچھلوں پر یہ ظلم کیا تھا، آج میں نے کربلا میں ان کا بدلہ لے لیا ہے۔ کبھی بھی اس کے لیے نرم گوشہ نہ رکھیں۔ اور حسین ابن علی کا جو پیغام تھا وہ پیغام کیا تھا؟ حقا کے بنائے لا الہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، شاہ بھی حسین ہے اور بادشاہ بھی حسین ہے۔ آپ نے یزید کے سامنے بیعت نہیں کی، آپ نے یزید کے سامنے بیعت نہیں کی، آپ نے اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، فرمایا سر کٹ سکتا ہے حسین ابن علی کا لیکن یہ تیرے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا۔ سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ اور جو یزیدی امام پاک کے سر کو نہ کاٹ کر نیچا دکھانے آئے تھے، اپنے ہی نیزوں پر بلند کر کے یہ بتا رہے تھے جس حسین کو جھکانا چاہتے تھے وہ آج بھی اور قیامت تک وہ اونچا ہی رہے گا۔ اور دمشق کی گلیوں میں حسین پاک کا سر سب سے اونچا تھا، گویا وہ خود بتا رہے تھے۔ اور یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلمہ پڑھتے ہیں نا، نماز میں پڑھتے ہو نا وعلی آل محمد، کیا کہتے ہو نماز میں؟ اونچی آواز سے بولے، کیا کہتے ہیں؟ تو باہر جا کر اہل بیت کے خلاف ہرزہ سرائی نہ کیا کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے خلاف خبردار۔ کوئی عالم اگر سید ہے یا کوئی حضور کی آل سے کوئی سید ہے، آپ کا پڑوسی ہے یا آپ کے علاقے میں رہتا ہے، اس کے لیے آپ نے نرم گوشہ رکھنا ہے، کیونکہ اس کی رگوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون دوڑ رہا ہے۔ اور یہ اہل بیت کے لیے حکم ہے، واضح طور پر حکم ہے۔ اس لیے
آپ پر یہ لازم ہے، آپ کو کس نے حق دیا ہے آپ عیب نکالیں؟ آپ عیب نکال رہے ہیں، یہ تو معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ ہاں تبلیغ کریں، ان کی اچھے طریقے سے تربیت کریں، وہ گناہگار ہو سکتا ہے لیکن اس کی ذات پر یہ اثر نہیں ہو سکتا کہ وہ سادات سے ہی نکل جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی عزت کریں، چونکہ واضح طور پر روایات احادیث موجود ہیں کہ آقا آپ کی امت کا دعویٰ کرنے والے، آقا آپ کی امت کا دعویٰ کرنے والے، آپ پر کلمہ پڑھنے والے، وہ حسین ابن علی کو شہید کریں گے۔ تو کربلا میں 2 نمازیں بھی ہو گئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھ رہے ہیں اور کہتے ہیں حسین کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ یار جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کی اولاد کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں اہل بیت کی محبت عقیدت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اندھی تقلید کا میں قائل نہیں ہوں، نہ میں اس کا درس دیتا ہوں، اندھی تقلید کسی نے نہیں کرنی۔ حسین ابن علی پاک کا جو مشن تھا ہم نے اسے زندہ رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ 11 مہینے ہم نے حسین ابن علی کو یاد نہیں کیا، 12ویں مہینے کے 3-4 دن میں ہم نے حسین حسین کر لیا تو ہم بڑے پکے حسینی بن گئے۔ نہیں، 12 مہینے آپ نے حسین ابن علی کے مشن کو زندہ کرنا ہے، کلمہ حق بلند کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ انسانیت کے نام پر کیا کیا کر گئے حسین، ہر دور کے بلند خیالوں سے پوچھ لو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، وما علینا الا البلاغ المبین۔